السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور سب سے پہلے جو سچ ہے وہ یہی ہے کہ وارنٹ گرفتاری عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت جاری کیے گئے اور ان کو 18 تاریخ کو کورٹ میں پیش ہونا ہے۔ اب یہ توشہ خانہ کا فوجداری مقدمہ ہے، اس میں ان کی پیشی لازمی ہے۔ پولیس حکام کو یہ آرڈر دے دیا گیا ہے کہ وہ ان کو گرفتار کر کے 18 تاریخ کو عدالت میں پیش کریں۔ اب عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو یہ تاریخ دے دی جاتی ہے عدالت میں پیش کرنے کے لیے، تو اس سے ایک دن پہلے وہ جو حراست میں لیا جاتا ہے پولیس کی، وہ ایک دن پہلے یہ جو پورا لاہے عمل ہوتا ہے یہ نظر آتا ہے موو کرتے ہوئے۔ یہ آج 14 تاریخ کو اس طرح سے اس حوالے سے ہم کیوں دیکھ رہے ہیں کہ دوپہر 2:30 پونے 3 بجے سے ٹیمز وہاں پر موجود ہیں، اسلام آباد پولیس کی، رینجرز کی، پنجاب پولیس کی، اور عمران خان صاحب گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کارکنان پہلے ڈنڈے اور لاٹھیوں اور پتھروں پر آ گئے، اب سنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں پیٹرول بھر کے آگ لگا رہے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں جو اس وقت ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اپنی اسکرینز پہ۔ پہلے ان کا جو فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر لیڈرشپ تھا وہ کہیں موجود نہیں تھا جب یہ کارروائی عمل میں لائی گئی، لیکن ساتھ ساتھ پھر شاہ محمود قریشی صاحب تشریف لے آئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج انتخابی مہم کا آغاز ہونا تھا، باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے تھے پنجاب الیکشنز کے حوالے سے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں مصروف ہوں۔ پھر ہمیں یہ سنا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس پروٹیکٹیو بیل ہے، لیکن اگر پروٹیکٹیو بیل تھی تو وہ دکھاتے، نہ کہ یہ کرتے کہ فواد چودھری صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیتے، وہاں پہ درخواست دائر کر دیتے اور کہتے کہ پروٹیکشن چاہیے۔ بلکہ اب اگر پروٹیکٹیو بیل ہے تو پھر مزید پروٹیکشن کی کیا ضرورت تھی؟ ضمانت کو منسوخ یا جو گرفتاری ہے اس کو منسوخ کرنے کے لیے استدعا کیوں کی گئی؟ اب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کیس مسترد کر چکا ہے، اور اب معاملات یہاں پر آ گئے ہیں کہ ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ ایک آدمی جس نے نہ صرف یہ کہ بنیادی طور پر اپنی جو اس کی شناخت ہے وہ ایک پلیئر کی ہے، اور ابھی بھی وہ ہماری جو قوم ہے اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس ملک کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس اسٹیٹ کے اندر ود ان اسٹیٹ بنا رہا ہے۔ اپنی ایک ریاست میں وہ مقیم ہے اور پوری عوام ان کے لیے شیلڈ بنی ہوئی ہے۔ یہ واقعی جس طرح مریم صاحبہ کہتی ہیں گیدڑ ہیں، یہ ایک بریو لیڈر ہیں، لیکن جو خطرات ان کی زندگی کو لاحق ہیں کیا وہ ریئل ہیں؟ انہوں نے اپنے کارکنوں سے کچھ دیر پہلے خطاب کیا، وہ سن لیجئے کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، پولیس مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آ گئی ہے باہر، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب عمران خان جیل میں چلا جائے گا تو قوم سو جائے گی۔ آپ نے ان کو غلط ثابت کرنا ہے، آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ زندہ قوم ہے، یہ محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے نعرے کے اوپر بننے والی قوم ہے۔ آپ نے اپنے حقوق کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے آپ نے جد و جہد کرنی اور نکلنا ہے باہر۔ دیکھیں، عمران خان کو اللہ نے سب کچھ دے چکا ہے۔ میں آپ کی جاگتی قومیں ایسی ہوا کرتی ہیں، کیا سوئی ہوئی عوام بہتر ہے کہ وہ جاگ کے لاٹھیاں برسائے، اپنے پولیس اہلکاروں کو زخمی کرے؟ ڈی آئی جی آپریشنز جو شہزاد بخاری وہاں پر موجود تھے، ان کے سر پر چوٹ لگی، اب وہ ممکنہ طور پر کسی لاٹھی سے لگی یا کسی پتھر سے لگی، لیکن خون بہا ان کا، اور وہ کچھ دیر قبل اپنے اس چوٹ لگنے سے پہلے کیا فرما رہے تھے، ان کا کیا رد عمل تھا، بلکہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ وہ کیا کرنے آئے ہیں اور وہ کیا کر کے جائیں گے؟ کہ ابھی تک ہم نے پنجاب پولیس کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس اسلحہ موجود نہیں ہے، وہ ابھی تک بالکل بغیر اسلحے کے ہیں۔ ان کے پاس ان کی شیلڈز تھیں، پروٹیکٹیو شیلڈز تھیں، جس سے وہ اپنے آپ کو ڈنڈوں اور پتھروں سے بچا رہے تھے، جوابی وائر بھی کیے گئے، یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن اس وقت جو حالات ہیں، کیا پنجاب پولیس کی تحمل کی اس وقت ٹیسٹ ہو رہا ہے، ان کے تحمل کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، یا ان کی نروز کا ٹیسٹ ہو رہا ہے؟ یہ ٹیسٹ آف نروز کس کا ہے؟ عمران خان صاحب کا ہے، اس موجودہ حکومت کا ہے، انٹرم حکومت کا ہے، یا پھر اس وقت پولیس کا ہے جو کہ فیڈرل سے بھی ہے اور پنجاب سے بھی؟ تو یہ پیشنس تو ان کو لوڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوڈوز۔ لیکن اس وقت جو جتھوں کے آگے مجبور نظر آ رہے ہیں ہمارے پولیس اہلکار، یہ کیا صرف میڈیا ٹائم بائے کر رہے ہیں، میڈیا پہ عمران خان صاحب کو گندہ کر رہے ہیں، یا واقعی کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ اور اگر 17 کو ہی ممکنہ طور پر ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکی ہے تو اتنی جلدی کارروائی کیوں کی گئی؟ شہزاد بخاری صاحب نے جو گفتگو کی تھی وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ شہزاد صاحب، یہ بتائیں کہ اب پولیس کافی زمان پار کے آگے پہنچ چکی ہے، اب کیا پروگرام ہے آپ کا، کیا لاہے عمل ہے آپ کا؟ لیکن جی، ہم نے کورٹ کے آرڈرز کی کمپلائنس کیے بغیر نہیں جانا۔ آپ بھی عمران خان کو گرفتار کر کے جائیں گے، لیکن آپ کو تو بڑا مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں، مزاحمت جو کر رہا ہے اس کے خلاف انشاءاللہ قانونی کارروائی آپ کے کافی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ لیکن وہ تو ابھی ہم دیکھیں گے کتنے زخمی ہوئے ہیں، لیکن یہ ذاتی اب آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ فورس کہاں تک پہنچ نے چکی کہا ہے؟ بھی ہے، لاؤڈ اسپیکر پہ اناؤنس بھی کیا کہ اس طرح نہ کریں، السلام علیکم۔ تو
छोटी सी बात है, ये कानून को हाथ में लेने वाली बात है। मैं अभी दोबारा अनाउंस किया मैंने, लेकिन ये है कि ये गैर जरूरी रेजिस्टेंस करना। कानून को हाथ में लेने की बात है, लेकिन क्या कानून ने जो रास्ता इख्तियार करना है वो इतने अरसे बाद ही होगा? क्या उसको घंटों की जद्दोजहद करनी पड़ेगी? क्या इमरान खान साहब इतने अनटचेबल हैं? क्या वो जनरल हो गए हैं, रिटायर्ड या सर्विंग? क्योंकि यहाँ पर तो ये होता था कि एक ऐसे सीक्रेट काउज हैं जिनको हाथ नहीं लगाया जा सकता, जिनके ऊपर आर्टिकल 6 लागू नहीं हो सकता, उनको कानूनी तौर पर उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती, उन पर हाथ नहीं डाला जा सकता। यहाँ इमरान खान साहब पूरी कौम के साथ हाथ कर रहे हैं और मौजूदा हुकूमत इसका भरपूर फ़ायदा उठा रही है। तो ये इलेक्शन मुहिम का आगाज़ तो आई थिंक हो ही गया है। इमरान खान साहब को ज़रूर इसमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन ये इनके लिए बड़ा पॉजिटिव रहा है इस वक्त नून लीग के लिए, क्योंकि वो गीदड़ वाला नारा बड़ी तेज़ी से जड़ पकड़ रहा है। लेकिन ये कोई नहीं सवाल करता कि नवाज़ शरीफ साहब लंदन में बैठे तो वो कोई ज़बरदस्ती बैठे हैं या वो वाकई बब्बर शेर हैं और वापस कब आ रहे हैं, तारीख क्यों नहीं देते। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो विल गिव यू द अपडेट्स ऑन व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। थोड़ा सा वक्फा ले लेते हैं। इन दिस सेगमेंट हम वेलकम करेंगे सलीम साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सीना तजिया निगारें किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब, आपने हमें इस वक्त टाइम दिया लास्ट मिनट, बिकॉज हमारे साथ जावेद लतीफ़ साहब थे, मौके पर उनका फ़ोन नहीं मिल रहा या बंद हो गया है। अली ज़फ़र साहब भी थे, वो भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो आप ये फरमा दीजिएगा, ये जो सुबह से या दोपहर से हम कार्रवाई देख रहे हैं कि एक तरफ तो तहम्मुल है पंजाब पुलिस का, वो तो नज़र आ रहा है कि सब्र से गए हैं, बड़ा सब्र है। आपको पता है अगर मैं होती तो मेरा तो सब्र का पैमाना अब तक लबरेज हो चुका होता। तो बड़ा सब्र और बड़ा तहम्मुल दिखाया है पंजाब पुलिस ने और आपके इस्लामाबाद पुलिस ने। अब रेंजर्स भी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन ये मामला कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही। पहले वो डंडे और लाठियाँ और पत्थर थे, अब उनके हाथ में छोटी छोटी पानी की बोतलें हैं जिनमें वो पेट्रोल डाल रहे हैं और उस पर आग लगा रहे हैं। तो ये हालात हैं इस वक्त, और अभी तक हम देख रहे हैं कि दोपहर 3 बजे से जो मामला जारी है वो अब 10, सवा 10, साढ़े 10 होने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि ये अंदर भी नहीं जा पा रहे। क्या पुलिस हमारी जत्थों को कंट्रोल करने में नाकाम है सर? नहीं, इन दोनों फरीकों ने ये पुलिस के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। और जो कुछ इन दोनों ने अभी आपके साथ शो में किया कि वादा करके भाग गए, तो असल में ये दोनों फरीक यानी पीटीआई भी और हुकूमत भी, ये दोनों कौम के जज्बात से भी खेल रही है अपने डर्टी पॉलिटिक्स के लिए। ये लोग कानून को भी तमाशा बना रहे हैं, ये लोग इन्होंने पुलिस को भी तख्ता मश्क बनाया हुआ है। और मसलन एक फरीक का पहले जिक्र करते हैं, अब हुकूमत का। अब भाई आप किस चीज की हुकूमत हो? अगर आप लोग कानून पे अमल दरामद को यकीनी नहीं बनवा सकते, और आपने कुछ वज़रा की जुबानी खुद सुना होगा कि जी हम तो जरा उनके साइकोलॉजिकली वो उसको टेस्ट कर रहे हैं और गीदड़ और उसका फर्क वाजे कर रहे हैं। भाई आपने कानून पे अमल करना है या कि आपने तमाशा बनाना है कि आपने गिरफ्तार नहीं करना है तो फिर पुलिस को क्यों भेजते हो? अच्छा, फिर वारंटे क्यों निकालते हो? बीच में जो है वो वक्तन पुलिस भी जलील होती है, आवाम भी जलील होती है, लोगों को भी ये गलत मैसेज जा रहा है कि भाई ये एक नहीं 2 पाकिस्तान है। एक तरह के लोग, मसलन अब टीटीपी वाले भी तो वैसे इस्लाम की बात कर रहे हैं, उनका मकसद भी तो नेक है, लेकिन वो आपके कानून और अदालत को नहीं मानते तो आप तो उनके खिलाफ उसी स्पीड तक चले जाते हैं कि घरों पे बमबारियां तक कर लेते हैं। तो हुकूमत के अंदर भी कोई विल नहीं है, कोई फैसला नहीं है। कभी जब हम पूछते हैं तो कहते हैं कि हम तो अभी गिरफ्तार नहीं करना चाहते हैं, हम तो डराना चाहते हैं। भाई हु आर यू कि आप ये फैसला करेंगे कि मुझे किसी को गिरफ्तार करना है या नहीं करना है? अगर कानूनी लिहाज से किसी की गिरफ्तारी बनती है तो फिर ये पुलिस का काम है, इंतजामिया का काम है कि आप उनको फ्री हैंड दे दे कि वो उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। अगर पुलिस के बस से बाहर हो तो आप आ जाएं, तो रेंजर और बाकी फोर्सेस की मदद दे दें। इसी तरह ये दूसरे फरीक को देखें। आप अपने आप को टीपू सुल्तान कहते थे। इस मुल्क में हमने किस किस लीडर को, वो लीडर बनने के लिए यहाँ पे लोग जेलों में जाते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उस कैलिबर के लोगों की तो चलो, वली खान और बादशाह खान की तो हम मिसालें नहीं कर बैठे। जरदारी जेल गया है, नवाज शरीफ गया है, मरियम जेल गई है, शाहिद खाकान जेल गया है, बाकी कौन कौन नहीं गया है? अस्पंजार वली खान जेल गया है, काजी हुसैन अहमद जेल गया था, बाकी सब जेल गया था। और आप अपने आप को रियासत मदीना का दावेदार कह के
کہیں پہ آپ نے اپنے کارکنوں کو شیلڈ بنا رکھا ہے، اپنے بچوں کو خواتین کو شیلڈ بنا رکھا ہے. پرسوں میرا تو یعنی اس کے ساتھ انسان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب ان کا جو اس روز کارکن بنا تھا بلال، اس کی ماں کی باتیں جب سنتا ہے تو یہ دونوں اس وقت ایک انتہائی مجرمانہ کردار ادا کر رہے ہیں. ٹی وی پہ بھی ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے، لوگوں کے اصل مسائل سے نظر ہٹی ہوئی ہے. ادھر بھی ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے، پولیس کے لیے بھی انہوں نے ایک آزمائش بنا دی ہے. تو ایک تماشا ہے، اور اس تماشے کے اور اس مجرمانہ صورتحال کے حکومت بھی ذمہ دار ہے اور عمران خان بھی ذمہ دار ہے. اچھا، آپ نے بڑی جامع طور پر اپنی گفتگو کی صافی صاحب، آپ کا پوزیشن بڑی واضح ہو گئی اور آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، اور میں آئی تھنک ہم ایک پیج پر ہے اس حوالے سے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب چلے انٹچبل اپنے آپ کو بناتے رہے ہیں، یہ تو ماننا پڑے گا کہ وہ ایک سال سے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، جس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں وہ نہیں لگانے چاہیے تھے. لیکن صافی صاحب، یہ توشہ خانہ کا کیس ہے جس کے حوالے سے یہ ان کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں. توشہ خانہ میں گھنٹوں میں بیل ہو جائے گی، اٹس اے بیلیبل آفینس. تو یہ گھنٹوں کے لیے ان کو جیل لے کے جانا چاہتے ہیں تو ان کا بھی تو مقصد پورا نہیں ہوتا نا. تو اسی لیے یہ ہیسیٹیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو نہ اریسٹ کرے، کیونکہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی لگ سکتی تھی، قاسم سوری صاحب پر لگ سکتی تھی. یہ کوئی کارروائی کرتے نہیں ہے جو حکومت وقت ہے، یہ صرف باتیں کرتے ہیں. ابھی بھی یہ کوئی الیکشن کیمپیننگ کے لیے شاید یہ مومنٹم بلڈ کیا جا رہا ہے، لیکن پولیس وہاں پر موجود ہے، زخمی ہو رہے ہیں لوگ، اور کل پولیس کے اوپر ہی بات کریں گے. آپ کی سیکیورٹی ادارے کس قدر اس وقت آزمائش میں ہیں کہ ایک طرف سے ان کو کہا جا رہا ہے کھڑے بھی رہو اور اندر بھی نہیں جاتے دے رہے. دیکھیے مسئلہ تو یہی ہے نا کہ جس وقت عمران خان حکومت میں تھے تو ان کو حکومت کرنی نہیں آتی تھی، ان کو حکومت دلوائی گئی تھی، اور ان لوگوں کو اپوزیشن کرنی نہیں آتی. اب جن لوگوں کو حکومت دی گئی ہے ان کو حکومت کرنی نہیں آتی، اور جو عمران خان اپوزیشن میں ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو یہ بنا دیا ان کو اپوزیشن کرنی نہیں آتی. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اس معاملے میں سیریس ہوتے تو نیب کے قانون کو نہ بدلتے، کچھ عرصہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اس کا مزہ چکھنے دیتے. اگر ان کی اپنی چوریوں کو صاف کرنے کا معاملہ نہ ہوتا اور نیب کا قانون اسی شکل میں، حالانکہ میں جناب مشرف کے طور سے میں نیب جیسے ادارے کی وجود کا مخالف، تو یہ جو کبھی ایک پہ پرچہ کاٹ دیا، کبھی دوسرے پہ پرچہ کاٹ دیا اور دوسرے دن ضمانت ہو جاتی ہے، تو اس میں ان کے پاس یہ آپشن تھا کہ بندے کو اندر کر لو اور 90 ڈیز تک اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی. پھر دوسری بات، جو خود اس حکومت کو سپریم کورٹ کے اس 5 رکنی بینچ نے بہت بڑا جواز دیا ہے آرٹیکل 6 کا، وہ جسٹس عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جو قاسم سوری کے فیصلے سے متعلق اور اسمبلی کی ریزولوشن سے متعلق جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے، اس میں اسی 5 رکنی بینچ نے ان کو قاسم سوری کو بھی، عمران خان کو بھی اور عارف حلوی کو بھی آرٹیکل آئین شکنی کا مرتکب قرار دیا ہے. تو یہ اس طرح کے ڈراموں کی بجائے یہ حکومت جا کے اسی بینچ یا اسی عدالت کے سامنے ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا کیس بنا لیتی. وہ کام ان سے نہیں ہو سکا. پھر توشخانہ والا معاملہ ہے، وہ تو ان کی طرف سے نہیں آیا، اس میں بھی ان کا کوئی لیکن سوری صاحب کیوں نہیں ہو سکا؟ مطلب صافی صاحب سوری صاحب کے حوالے سے کیوں نہیں ہو سکا، یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیوں نہیں ہو سکا؟ مطلب کیا ان کی ول کیوں نہیں تھی؟ نہیں، وہ تو پہلی ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ یہ لوگ اقتدار میں آئے، انہوں نے نہ اس کے لیے کوئی تیاری کی تھی نہ کوئی پلاننگ کی تھی. ابھی بعض لوگ میڈیا میں اس کو پی ڈی ایم کی حکومت کہتے ہیں، تو پی ڈی ایم تو ختم ہو چکی ہے. پی ڈی ایم تو زرداری صاحب اور انہوں نے بنائی تھی، تو پی ڈی ایم سے تو وہ نکل گئے تھے. ان 5 سالوں میں آپ نے کہیں مولانا صاحب کی قیادت میں پی ڈی ایم کا کوئی اجلاس دیکھا ہے؟ پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ڈی ایم کی قیادت میں وہ اجلاس بلا لیتے اور حکومت سازی کا فیصلہ کرتے. تو پی ڈی ایم کے بغیر انہوں نے آپس میں تینوں نے بیٹھ کے اچھا صافی صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو عرفان صدیقی صاحب نے جوائن کیا، آپ ساتھ رہیے، میں عرفان صدیقی صاحب کا بھی موقف لینا چاہوں گی. عرفان صدیقی صاحب بہت شکریہ، آپ نے لاسٹ منٹ میں جوائن کیا، معذرت آپ کو ڈسٹرب کرنے کی. لیکن سر یہ آپ کی جو پارٹی حکومت میں ہے اس وقت، اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے گرفتار کرنے کا، پھر ہم تو ان کو مزہ چکھائیں گے اور ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کو ڈرا رہے ہیں. پھر وہ گیدڑ ورسز لیڈر والی ایک کیمپین جو
مریم صاحبہ لے کے چل رہی ہیں پنجاب میں، جو کیمپیننگ وہ کر رہی ہیں، لیکن یہ سر معاملہ یہ ہے کہ دوپہر 3 بجے سے پولیس وہاں موجود ہے، رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے وہاں پہ، آگ سا ایک سما ہے، لوگوں کو آنکھ نظر نہیں آ رہا، اتنا دھواں ہے، پانی کے واٹر جو کینن تھا اس میں بھی آگ لگ گئی، مطلب اتنا وہ بھی نہیں چل سکا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گرفتار جب کرنا ہوگا تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تو گرفتار کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے. جی بہت شکریہ ثنا. معاملات جو اس طرح کے ہوتے ہیں وہ اتنے سمپلسٹک ہوتے نہیں ہیں جتنے ہم لوگ جس طرح گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا جس طرح بحث کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہوتے. ہمارے ہاں ایک رجحان چلا ہے اور ایک سوچ چلی ہے اور ایک خاص قسم کی فضا بنی ہے 2013-14 کے بعد سے، جب سے وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا ہوا تھا، اس وقت سے ہماری پولیس جو ہے اس کے موریل کے اندر وہ جو ایک توانائی ہوتی ہے اور طاقت ہوتی ہے اور ریاست کی نمائندگی کرنے کا جو جوش اور جذبہ ہوتا ہے، اس میں ہم مسلسل تدریج کے ساتھ کمی دیکھتے چلے آئے ہیں. اور پھر ہم نے یہاں 2014 کے دھرنوں میں بھی دیکھا کہ کس طرح بڑھ چڑھ کے وہ پہلے آئے، پھر وہاں پہنچے اپنا ریڈ زون تک، اس کے بعد پھر کس طرح وہ حملہ آور ہوئے ایوان صدر پر، کس طرح وزیر اعظم ہاؤس کی ناکہ بندی کی، کس طرح ان کا راج تھا، کس طرح وہ چیک کرتے تھے ہمارے کارڈ کہ جی آپ جا سکتے ہیں آپ نہیں جا سکتے، کس طرح پولیس کو مارا پیٹا انہوں نے وہاں پہ. یہ سارے مناظر آپ نے دیکھے ہیں. تو میں یہ سمجھ، اور پھر فیض آباد کے دھرنے میں جو کچھ پولیس کے ساتھ ہوا تھا اور راولپنڈی میں جتنے لوگ پولیس کے زخمی ہوئے تھے، یہ ساری بیک گراؤنڈ ہے. سر وہ ٹی ایل پی والی بات بھی آپ کو یاد کرا دوں، ٹی ایل پی کے حوالے سے جب ریلی نکلی تھی اور جب انہوں نے وہاں پہ بد نظمی کی تھی تو اس میں بھی 8 اہلکار ہلاک ہوئے تھے. جی ہاں یہ ساری ایک ہماری ہسٹری ہے، تو اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے فوری طور سے. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے پے در پے جو اپنا ایک سلسلہ تھا، صافی صاحب بجا طور پہ ذکر کر رہے تھے کہ جب سوری صاحب کی رولنگ آئی اور اس کے بعد انہوں نے سوری صاحب سے وہ کام کروایا، پھر صدر مملکت سے ایک غیر آئینی حرکت کروائی، خود اس کے مرتکب ہوئے اور پھر وہاں سے نکلے، کام نہیں بنا. پھر جناب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم یلغار کریں گے، پشاور سے آئے، یلغار کی، کام نہیں بنا. پھر انہوں نے کہا جی کہ میں نیا چیف نہیں لگنے دوں گا، وہ لگ گئے، کام نہیں بنا. پھر انہوں نے کہا جی میں اسمبلی ایکٹ توڑوں گا، کام نہیں بنا. دوسری توڑوں گا، کام نہیں بنا. پھر اب انہوں نے ایک کوشش ان کی یہ ہے کہ میں ایک انتشار کی کیفیت پیدا کروں، خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کروں. خان صاحب بنیادی طور پہ جمہوریت کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، پارلیمانی روایات کے لیے، مذاکرات کے لیے، سیاسی افہام و تفہیم کے لیے، سیاسی سوجھ بوجھ کے لیے تخلیق نہیں ہوئے. وہ ایک ہنگامہ جو مزاج لے کے آئے ہیں، ایک فتنہ پرور مزاج لے کے آئے ہیں، ایک فساد پرور مزاج لے کے آئے ہیں اور وہ لے کے چل رہے ہیں. اب رہا آپ کا یہ سوال کہ جی حکومت، اس میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، حکومت کو اپنے زور بازو کو اچھی طرح آزما لینا چاہیے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر آپ ایک ایسے شخص کو جو قلع بند ہو چکا ہے اور جس نے اپنے ارد گرد اپنے فدائین کو جمع کر دیا ہے، اس کی گرفتاری کے لیے عین 2 بجے دن کے، جب سارے کارکن بھی فارغ ہو کے پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں جہاں انہیں آنا ہے، اس وقت آپ چڑھائی کرتے ہیں. سارے میڈیا چینل پورے عروج پہ ہیں، وہ بتاتے ہیں جی کہ وہاں سے نکل رہے ہیں رینجرز، وہاں سے نکل رہی ہے پولیس. آپ کے پاس کوئی اور موضوع وقت نہیں ہے کہ جب سکون ہی سکون ہو اور آپ جا کے اگر کسی کو واقعی پکڑنا چاہتے ہیں تو پکڑ لیں. یہ تو تماشا گری کا مفہوم زیادہ لگتا ہے اور اپنا جو ایک میننگ فل ایکشن ہوتا ہے اس کی طرف مجھے رخ نہیں لگتا ہے اس کا. عرفان صدیقی صاحب آپ نے تو میری والی بات اور صافی صاحب والی بات ریپیٹ کر دی ہے، تو میں تو سمجھ رہی تھی آپ دفاع کریں گے ان کا. لیکن چلیں میں یہ پوچھتی ہوں آپ سے سر کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بھی بات چیت ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کو جیل لے جانا ہے، نہیں لے جانا ہے. سر میں کہہ رہی ہوں اتنے مواقع آئے کہ ان کو اریسٹ بھی کیا جا سکتا تھا، کوئی بنیادی کیسز بنائے جا سکتے تھے، آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی سوری صاحب پر لگ سکتی تھی، جس طرح آپ نے بھی پوائنٹ کیا کہ صافی صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے. لیکن اس کے باوجود آج توشہ خانہ کے اوپر گرفتاری ہے، 2 ہیلی کاپٹر
آفیسرز اوپر سے ایئر سرویلنس کر رہے ہیں, فوج وہاں پر رینجرز وہاں پر موجود ہیں, پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود ہے, مزید نفری جو ہے وہ 3 چوکیوں پر لگی ہوئی ہے, اور 3 جو آتے ہیں رستے اندر ان کے اوپر بھی پولیس ہے. مطلب ہم کوئی موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ ان دا ورلڈ کو کر رہے ہیں. اور کراچی میں جو حملہ ہوا تھا سر, ابھی جو حال ہی میں طالبان کے لوگ جو پولیس کے بلڈنگ میں گھس گئے تھے, مطلب وہ آپریشن بھی 3 گھنٹے میں ختم ہو گیا تھا. ہم نے 5 دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کر دیا, لیکن ہم ان جتھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. I just don't seem to understand یہ کیا ہے. یہ تو خیر ثنا, یہ بڑی واضح سی بات ہے. جب کوئی دہشت گرد جتھے آتے ہیں تو آپ نے کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرنا ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے, آپ کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہے, آپ کے ہاتھ میں مہلک ترین ہتھیار ہے, اور جو آپ کے سامنے آئے گا آپ اس کے پرچے اڑائیں گے, آپ کو کوئی تعامل نہیں ہوگا اس میں. لیکن یہاں معاملہ یہ آپ پڑتا ہے کہ آپ کے سامنے اپنے لوگ ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, جو ہیں وہ ہمارے اپنے شہری ہیں, ہمارے اپنے لوگ ہیں. اس میں سے کسی ایک کا خون ہو جاتا ہے, 2 کا خون ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو میں اور آپ یہ بحث کر رہے ہیں جی کہ کیوں نہیں یلغار کرتے اور کیوں نہیں پکڑتے, وہ یہ کہہ رہے ہوتے جی کہ پولیس کو اپنا کام کرنا نہیں آتا ہے, پولیس کیوں بندوقیں لے کے گئی تھی, پولیس نے یہ ڈنڈا کیوں مار دیا اس کے سر پہ. پھر بات دوسری ہو جاتی. تو یہ جب اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں تو پولیس بہرحال پولیس ہوتی ہے, انتظامیہ بہرحال انتظامیہ ہوتی ہے. یہ فوج کی طرح کارروائی نہیں کرتی. ان کے سامنے گرے ایریاز ہوتے ہیں, اور وہ گرے ایریا یہی ہوتے ہیں کہ جب آپ اپنے لوگوں سے نپٹ رہے ہوتے ہیں تو آپ دہشت گردوں کی طرح سخت نہیں ہوتے ان کے ساتھ. وہ تو بڑا آسان کام ہوتا ہے, اس پہ چاہے گرنیڈ مار دیں, چاہے آپ بم پھوڑ دیں, چاہے جو مرضی کر دیں. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ان کا خون اگر خدا نہ خواستہ بہتا ہے اس پہ آپ کو بھی رنج ہوگا, مجھے بھی رنج ہوگا, صافی صاحب کو بھی رنج ہوگا, اور ہم پھر وہ اس رنج کو لے کے بیٹھ جائیں گے. دیکھیں نا, ابھی ایک جو کل پرسوں ہلاکت ہوئی ہے, ابھی وہی معمہ نہیں کھل رہا جی کہ وہ ایکسیڈنٹ پہ مارا گیا, وہ کہتے ہیں فلاں نے مارا ہے, تو وہ ایک کہانی چل رہی ہے. تو یہ کہانیاں پھر چلتی ہیں. ان کہانیوں سے بچنے کے لیے اور تصادم گریز جو ایک سوچ ہوتی ہے جو کہ ہے حکومت کی اور جو ہونی چاہیے, اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں خان صاحب. خان صاحب کو یہ فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. دیکھیے نا, پھر روایت کیا بنتی ہے. روایت یہ بنتی ہے کہ کل جب مجھے آپ نے اٹھایا تھا میرے گھر سے, اور میں بھی گلی محلے کو کہہ لیتا جی کہ آپ اینٹیں اور پتھر لے کے جمع ہو جائیں اور مارے ان کو, پولیس والوں کو, اور میں بھی کلا بند ہو جاتا, پچھلی کسی گلی کے اندر نکل جاتا. یہ روایتیں نہ بنائیں. لیڈروں کا کام یہ نہیں ہوتا ہے. یہ تو وہ ہوتے ہیں, جو میں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, کہ جو کوئی جرم کر کے, کوئی بڑا جرم کر کے, جرائم پیشہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. مافیاز تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اپنے اڈوں کے قریب کسی کو آنے نہیں دیتے. یہ ایک لیڈر کا, اور ایک جمہوری لیڈر کا جو کلیم کرتا ہے کہ میں جمہوری لیڈر ہوں, اس کو زیب نہیں دیتا. ابھی بہت سے نام آپ نے بھی گنوائے, صافی صاحب نے گنوائے. یہ سارے لوگ جاتے رہے ہیں جیلوں میں اور خاموشی سے چلے گئے ہیں. کون ہے آپ کے سامنے جو اس وقت پولیٹیکل اسپیکٹرم پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے کون ہے جو جیل نہیں گیا؟ میں خود نواز شریف کے ساتھ آیا تھا اور ہم نے 2 گھنٹے وہاں میٹنگ کی تھی. مریم تھی اور میں تھا اور میاں صاحب تھے, اور الوداعی ملاقات کر کے وہ اپنی بیگم سے آئے, جس کو پھر زندہ نہیں دیکھا انہوں نے. کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ سزا ہو چکی تھی اور ہم نے جیل جانا ہے. وہ اترے ہیں اور جیل چلے گئے ہیں, دونوں الگ الگ کوٹریوں میں. انہوں نے تو نہیں کہا ہم نہیں جاتے. نہیں, آج وہ شہباز صاحب بھی میر صاحب سے بات کر رہے تھے, سوری قطع کلامی معاف کیجیے گا سر, میں کہہ رہی ہوں کہ وہ آج میر صاحب سے جو بات کر رہے تھے, آپ کے شہباز شریف صاحب, وہ بھی یہی فرما رہے تھے کہ جو انہوں نے داستانیں سنائی ہیں کہ خواجہ آصف کو کمبل نہیں دیا, زمین پہ لیٹے, اس کے بعد سردیاں تھیں, ہیٹر نہیں دیا, یہ تمام تر چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ بہت ہی شفاف قسم کا یہ جو تھا, بہت ہی کوئی شفاف قسم کی کارروائی تھی. لیکن سر اس وقت اگر ہم نے تھوڑا سا حکومت کو گریس دکھانا ہے, اس ملک میں کہیں تصادم سے بچنا ہے, تو مریم صاحبہ بھی اب اسی روش پر لگ گئی ہیں جس پر عمران خان صاحب تھے. یعنی کہ ہم نے اس کو ڈیفیٹ نہیں کیا عمران خان صاحب کو, ان کی روح جو ہے اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اس پہ سر آپ کو کیا لگتا ہے, ہماری افسوسناک نہیں ہے یہ سیاست کس پوائنٹ پر آ گئی ہے؟ دیکھیے, میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی شخصیت پیدا ہو سکتی ہے جو عمران خان صاحب کی, جس کو روح کہہ رہے ہیں, میں تو شاید اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کرتا, لیکن چلے روح ہی کہہ لیتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص پیدا ہو سکتا ہے جو ان کی روح تک
रसाई हासिल कर सके और जो वो कुछ कर सके जो वो करते हैं, वो कुछ सोच सके जो वो सोचते हैं, और उस धड़ल्ले के साथ वो झूठ बोल सके जिस धड़ल्ले के साथ वो बोलते हैं, मेरा ख्याल नहीं है। मरियम एक खातून है और मरियम को एक बड़ा टास्क मिला है, अपनी पार्टी को असर नौ बेदार करना है, मुतहर्रिक करना है, और वो जाहिर है कि एक ऐसी डिक्शन इस्तेमाल कर रही है जिसको आप कह रहे हैं कि उसमें कोई रूह हलूल कर गई है खान साहब की, ऐसी बात नहीं है। खान साहब की रूह अल्लाह करे कि उसमें हलूल ना करे, उसके अंदर नवाज शरीफ की रूह रहे जो कि है। लेकिन खान साहब का जो मैं अगेन कहना चाहता हूँ कि वो एक ऐसी नज़ीर कायम कर रहे हैं जो किसी तौर भी सियासतदानों के लिए तुराए इम्तियाज नहीं हो सकती, उनका एजाज नहीं हो सकती। कल उनके कारकुन फखर के साथ नहीं कह सकते कि हमारा लीडर। अब मुझे ये भी खतरा है कि अगर पुलिस अंदर चली जाती है और घुस भी जाती है उनके घर के अंदर, तो हो सकता है वो घर के अंदर मिले नहीं है, वो किसी दीवार फलांग के किसी दूसरी तरफ जा चुके हों। तो ये खेल पता नहीं कब तक जारी रहना है। अब ये सारा मामला आपको कोई इल्म है सर कि रात को वापस बुलाएंगे अपने पुलिस अफसरान को या वहीं पे रखने का इरादा रखते हैं? आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से कि ऑपरेशन? मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन है कि अरेस्ट करना है या सिर्फ डराना है, या अगर अरेस्ट करना है? ऐसी बात नहीं है, वो अरेस्ट ही करना चाहते हैं क्योंकि अदालत का हुक्म है, अदालत की हुक्मदुली नहीं हो सकती। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक एडिड चीज खान साहब इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो ये है कि मैं सियासत पे, सियासी वैल्यूज पे, सियासी रवायात पे और सियासी अक़दार पे यकीन नहीं रखता। मैं माफिया की तरह बिहेव करूंगा। मेरे फॉलोअर्स मरते हैं मरे, मेरे बच्चे मरते हैं मरे, जो बाहर खड़े हैं जो मेरे नाम लेवा है मरते हैं मरे। मैं ग्रेसफुली, अब देखे ना एक दूसरा मंजर भी जहन में लाए ना सना जी सर, कि वो वहां से लाउड स्पीकर से या किसी तरीके से माइक लेके ऐलान करते कि सारे कारकुन यहाँ से दूर हो जाएं, कम से कम 100 गज दूर हो जाएं, और वो ग्रेसफुली आते, पुलिस से हाथ मिलाते। सर वो तो आप नामुमकिनात में से जो बात है वो कर रहे हैं, ये सबको पता था इट वाज गोइंग टू प्ले आउट लाइक दिस, हम सबको पता था ये ऐसे ही प्ले आउट होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इतना इनको रूम मिलेगा, इतना जो 2 महीने की पूरी प्रैक्टिस के बाद वहाँ जो हलीमें बनती रही, जो नाश्ते होते रहे, जो सीख कबाब बनते रहे, जो वहाँ पर एक मेला लगा हुआ था, ये तो इसकी निशानदेही कर रहा था कि व्हाट वाज टू कम। उस वक्त तो हमने नहीं इस पर कोई कार्रवाई की ना, लाहौर वाले तंग थे, मतलब वो ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी, मतलब ये आपने आवाम को इनकन्वीनियंट तो कर दिया, आपने उनको पूरा अपना असर और रसूख मनवाने दिया, फिर कार्रवाई कर रहे हैं। तो मेरा इख्तिलाफ यहाँ है कि कार्रवाई करनी है, बिल्कुल करनी है, कानूनी कार्रवाई तो पहले भी हुई है। इस इख्तिलाफ पे तो हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। इरफान सिद्दीकी साहब लास्ट में सिर्फ ये बता दीजिएगा, आखिर में सिर्फ सर तो बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब की नाअहली का इंतजार था, अब अरेस्ट करेंगे क्या? नाअहली की तलवार जो है वो हट गई है? दूसरा, इंतखाबात आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं? इंतखाबात अभी फौरी तौर पे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। बिल्कुल इंतखाबात मुझे लगता है कि एक ही वक्त में होंगे, कौमी असम्बली के, सूबों के, और उस वक्त में अभी कुछ वक्त बाकी। अच्छा ठीक हो गया, ओके। और नाअहली की तलवार? नाअहली की तलवार तो खैर लटक रही है, जो उनके कारनामे हैं वो हमारी वजह से नहीं लटक रही, ये तो मौजज़ा उनके अपने दस्ते बे हुनर का मौजज़ा है, हमने तो कुछ नहीं किया इसमें। ओके इरफान सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें लास्ट मिनट ज्वाइन भी किया, इनकन्वीनियंस के लिए माजरत। शुक्रिया। यहाँ पर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे जो इलेक्शंस की डेट दी है खैबर पख्तूनख्वा ने और इमरान खान साहब के जो हवाले से कार्रवाई हो रही है वो कहाँ तक पहुँची, जानने की कोशिश करते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू गूंज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली मूसा गिलानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं, तो पार्लियामेंट में जाने का ख्वाब शायद ख्वाब ही रह गया है। अब वो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये PS 217 जो सीट है उससे लड़ेंगे। कौन सा कैंडिडेट के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगा, और इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई अरेस्ट की है या तमाशे की है, इस पर भी बात करेंगे। अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो फरमा दीजिएगा, बिकॉज आई विल स्पे यू द दोशाखाना जो डिटेल सामने आई हैं, आई विल स्पे यू दैट, बिकॉज इस वक्त हालात ये हैं कि इमरान खान साहब के लिए दोपहर 3 बजे से पुलिस, रेंजर्स सब जो है नफरी वहाँ मौजूद है, और कारकुनान जो हैं वो उनको अंदर नहीं जाने दे रहे, और ज़ाहिर है बड़े तहम्मुल का मुजाहरा भी कर रहे हैं कि कोई जानी नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पर पुलिस अफसरान के जो सर हैं वो फोड़े जा रहे हैं, और इमरान खान साहब बाहर आके अपनी नहीं दे रहे गिरफ्तारी। वो तो ज़ाहिर है हम सबको पता था, राइटिंग ऑन द वॉल थी, ये नहीं होगा, और हमें ये पता था कि ये सब होगा, लेकिन इतना वक्त लगेगा उनको अंदर जाने में और गिरफ्तार करने में। आपको लगता है आपकी हुकूमत का इरादा है कि नहीं है?
دیکھیں پوزیشن یہ ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کورٹ کے آرڈرز پہ امپلیمنٹیشن کرانا. اب جتنے بھی کیسز ہیں یہ ایک سمپل، میرے بھی گرفتاری کے وارنٹ نکل آتے ہیں، حاضری کے، اسے حاضری کے وارنٹ کہتے ہیں کہ آپ کورٹ میں جائیں گے وہ اسی وقت ختم ہو جاتے ہیں. کوئی 2 پیشیوں پہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو میرے اوپر بھی نکل آئیں گے، ٹی وی پہ ہیڈ لائنیں چلیں گی، میں جاؤں گا ختم کروا دوں گا. لیکن اس کی پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر اگر عمران خان یہ نہیں کر رہا تو پھر قانون تو سب کے لیے ہے نا. پھر ایک عام بندہ بھی جو عدالت کے اندر پیش ہو رہا ہے وہ پیشیوں پہ نہیں جائے گا تو اس کے وارنٹ آئیں گے، وہ کہے گا عمران خان نے اریسٹ کیا تو میں کیوں اریسٹ ہوں. پھر یہ دیکھیں یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہے ہیں، یہ لا بن رہا ہے. قانون کے نظر میں تو ایک عام آدمی بھی ویسا ہی ہے، میں بھی ویسا ہی ہوں، عمران خان بھی ویسا ہے، سنا بچہ بھی ویسے ہے. تو لا تو سب کے لیے ایک جیسا ہے. تو کل کو ہمارے کورٹ کی تو موکری بن جائے گی، کوئی بھی عدالتوں میں نہیں جائے گا جس کی پیشیاں ہوئیں گی. کوئی بھی کہے گا نہیں میں نے نہیں جانا عدالتوں میں. عدالتیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے حکومتوں پولیس کو لکھتی رہیں گی کہ اس کو گرفتار کر کے لاؤ، بیلف بھیجیں گی. بیلف کو کوئی 4 بندے اکٹھے ہو جائیں گے، وہ بیلف کو مار دیں گے. لیکن قانون کی صرف قانون کی حکمرانی صرف کوشچن میں نہیں ہے، پولیس کی کارروائی بھی کوشچنیبل ہو جائے گی نا. پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ پولیس مجھے نہیں اریسٹ کر سکی، عمران خان صاحب کو نہیں اریسٹ کر سکی تو مجھے کیا اریسٹ کرے گی. تو یہ بھی تو ایک پریسیڈنٹ. نہیں دیکھیں پولیس کسی پر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکے گی. دیکھیں پھر پولیس کی یہ جو ہماری جو ادارے ہیں ان اداروں کا کیا رہ جائے گا. سول کورٹ ہو، سیشن کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو. میں نے آج بیان دیا ہے، میں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ فوراً عمران خان کی وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دے یا وہ عمران خان کو آرڈر کرے کہ وہ اریسٹ کرو، کیونکہ ہائی کورٹ کی ہی وہ مانتا ہے نا. کیونکہ یہ جوڈیشری کا اپنی بقا کا سوال ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ اب ہمارا مسئلہ نہیں. وہ ہر بار استعمال کر لیا نا، وہ چلے گئے فواد چودھری صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں، استدعا انہوں نے کر دی، وہ ریفیوز ہو گئی. مطلب وہ اب نہیں ہو سکتا اس پہ کوئی معاملہ. تو آپ کیا کریں؟ وہ نہیں ہو سکتا تو پھر جوڈیشری کو اس پہ ایکشن لینا پڑے گا. نہیں تو پھر کیا صرف ہم نہیں ماننی ہے جوڈیشری کے آرڈر؟ ہمارے اوپر ہی لاگو ہونے سوو موٹو لے لے آپ کا. either it is any order of any court. پھر ہم بھی کہیں گے کہ نہیں مانتے ہم. پھر کیا رہے، پھر پیچھے رہ کیا جائے گا اس ملک میں؟ تو ابھی تو پولیس وہاں موجود ہے نا، پولیس کو یہ پورے وسائل دیے گئے ہیں کہ آپ جا کے اریسٹ کر لیں. رینجرز بھی ساتھ ہیں، اسلحہ لے کے نہیں گئے تھے. لیکن یہاں پر اس وقت نا ہم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے پولیس obviously، کیونکہ اداروں کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پر کہ جیسے ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ یہ ظلم نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کلیئر ہے، صاف ہے، تو وہ عدالت تو ان کی وہ تو فوراً ان کو کلیئر کر دیں گی. کیا پرابلم ہے اس کے اندر؟ اریسٹ ہونے میں مسئلہ کیا ہے؟ کیا اتنا کیا ایشو ہے؟ وہ کہیں کہ ہاں میں صبح عدالت میں چلا جاؤں گا، میں پیش ہو جاؤں گا عدالت میں. مطلب مذاق 4 بجے تک عدالتوں کو بتانا، بیکاز ہی وانٹس ٹو ٹیل the nation this country، ان لوگوں کو کہ میں اداروں سے بڑا ہوں اور میں ان سے زیادہ بڑا ہوں. حالانکہ یہ تو اسٹیٹ کی ریٹ چیلنج ہو رہی ہے یہاں پر. لیکن سر وہ تو 1 سال سے ہو رہی ہے نا، وہ تو 1 سال سے ہو رہی ہے. مطلب میں آدھی بات وہ کہہ دوں، جی میں آدھی بات اگر کہہ دوں جو عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں، تو پھر میں تو آپ کو نظر ہی نہیں آؤں گی. میں آپ کے ساتھ میں 200% متفق ہوں. یہ اس چیز کا جو حل ہے اس کا ہم حل کی طرف جائیں نا. اس کے اندر پھر اگر یہ تصادم چاہ رہے ہیں تو پھر ہم بھی تصادم چاہ سکتے تھے. پھر اگر ہم بھی تصادم کی طرف چلے جائیں گے تو پھر پیچھے رہ کیا جائے گا؟ چلے